السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب منگی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے، ملک کے سیاسی اور آئینی منظر نامے میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی اختیارات کے درمیان نئے توازن کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عدلیہ اور دفاعی اداروں سے متعلق آئینی دفعات میں بھی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ موجودہ ترمیم کے مطابق ایک فیڈرل آئینی عدالت کے قیام، ججوں کے تبادلوں کے نئے اصول اور فوجی کمان کے آئینی اختیارات میں رد و بدل شامل ہیں، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترامیم بہتر حکمرانی، شفافیت اور وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تاہم اپوزیشن جماعتیں اور آئینی ماہرین اسے صوبائی خود مختاری، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کے توازن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس ترمیم سے 18ویں آئینی ترمیم کی روح متاثر ہو سکتی ہے اور صوبوں کو حاصل خود مختاری محدود ہو جائے گی۔ فی الحال پارلیمانی کمیٹیوں میں اس بل پر بحث جاری ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورات و مخالفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پاکستان کے دفاعی ڈھانچے، عدالتی نظام اور عسکری اداروں کے کردار پر دیر پا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم جو 2025 میں پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، پاکستان کے آئینی، عدالتی اور دفاعی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بننے جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کرتے ہوئے موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو ختم کر کے ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جو تینوں مسلح افواج کی مشترکہ کمانڈ سنبھالے گا۔ 5 ستارہ فوجی عہدوں مثلاً فیلڈ مارشل کو آئینی تحفظ اور عمر بھر کی مراد دینے کی شرط بھی شامل کی گئی ہے۔ ترمیم کے ذریعے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز دی گئی ہے، جو آئینی نوعیت کے مقدمات سنے گی اور جس میں چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ اس عدالت کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات اس نئی عدالت کو منتقل کیے جائیں گے۔ مزید برآں ہائی کورٹ ججوں کی تقرری اور تبادلوں کے نظام میں تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت ججوں کی رضامندی کے بغیر منتقلی ممکن ہوگی اور انکار کی صورت میں سرگزشی بھی ہو سکتی ہے۔ ترمیم میں وفاق کو صوبوں کے درمیان مالیاتی اور انتظامی اختیارات کے توازن کو از سر نو متعین کرنے کی بات کی گئی ہے، خصوصاً نیشنل فائنانس کمیشن (NFC) ایوارڈ کی دفعات کے دوبارہ جائزے کی تجویز کے ساتھ۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترمیم بہتر حکمرانی، شفافیت اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے ضروری ہے، مگر اپوزیشن جماعتیں اور آئینی ماہرین اسے صوبائی خود مختاری، عدلیہ کی آزادی اور جمہوری توازن کے لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اقدام 18ویں ترمیم کے بعد حاصل صوبائی اختیارات کو کمزور کر سکتا ہے اور فوجی اداروں کے کردار کو غیر معمولی آئینی تحفظ دے سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پارلیمانی کمیٹیوں میں اس بل پر بحث جاری ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو گئی تو پاکستان کے وفاقی نظام، عدالتی ڈھانچے اور عسکری اختیارات میں دیر پا اور بنیادی تبدیلیاں رہنما ہو سکتی ہیں۔